باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم مل کے صلوات پڑھویں محمد و اہل بیت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اور میری خواہش ہے کہ جب تک خدا آپ کو زندہ رکھے اس حدیث کو یاد رکھنا. یہ ان حدیثوں میں سے ہے جو کفن کے بند ہونے تک یاد رکھنی ضروری ہے. امام نے فرمایا اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے امام فرماتے ہیں 400 سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے ہیں. یہ اپنی قسمت ہے. انشاءاللہ بشرط زندگی بابا عادل شاہ صاحب کے مزار اطہر پر علی شاہ صاحب کے ڈیرے پر پچھلے سال والے ٹائم پہ بشرط زندگی عشر محرم میں نوکری پیش کروں گا. مقصد ہے یہی کہ جب تک سانس باقی ہے علی کے ہر حرامی دشمن کا کلیجہ جلا کے رکھنا. گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. زندگی غازی کی امانت ہے، جب تک چاہے گا سانسیں چلتی رہیں گی. علی کی ولایت کو بیان کرو. ضروری نہیں کہ منبر پر، اللہ نے زبان دی ہے جب بولو علی کی ولایت کے لیے بولو. 4 بندوں میں بیٹھو ذکر ہی علی بادشاہ کا کرو. اس کے علاوہ کوئی ذکر ہے ہی نہیں جو اس قابل ہو جو صبح شام کیا جائے. 9 مرتبہ مسلمانوں کے حضرت ابو بکر نے رسول خدا سے پوچھا. کتنی دفعہ؟ کس نے پوچھا؟ کس سے پوچھا؟ اس طرح گھبرا کے نہیں، توجہ کر کے سنو. بسم اللہ. بات سدی تقریر طویل نہیں ہے لیکن با مقصد ہے. شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری سے فقرہ پڑھو. 9 مرتبہ مسلمانوں کے حضرت ابو بکر نے رسول خدا سے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ ہر دفعہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ جواب ارشاد فرمایا.
وہ پوچھتے تھے صراط مستقیم کیا ہے؟ حضور فرماتے تھے 10ویں مرتبہ خود محمد مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر آپ پوچھو، کیونکہ مسجد میں علی آ گئے تھے. سمجھ آئیے؟ کیونکہ مسجد میں ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا تھا. پیغمبر نے فرمایا اب پوچھو. انہوں نے اٹھ کے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ پیغمبر اعظم اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، سارے کے سارے علی کی طرف مڑے، دونوں ہاتھوں کو عباس محمد نے نکالا، علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما. صراط مستقیم علی ہے. صراط مستقیم. کسی کو اعتراض ہو تو میں نے کوئی تانا نہیں دینا. یہی موقع پر ہم نے سقیفے کے بند حجرے سے علی نہیں لیا، ہم نے علی خدیر کے کھلے میدان سے لیا. پیغمبر نے فرمایا صراط مستقیم علی. شیطان کیا کہہ کے آیا تھا؟ پہلی لڑائی تو اسی شیطان نے کی تھی، اور موضوع تھا سجدہ. اللہ نے کہا آدم کو جھک، اس نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے. تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں. ساری زندگی بغیر تنخواہ کے اس بندے کے پاس نوکری کروں گا جو ثابت کر کے دکھائے کہ پڑھنے والی نماز شیطان نے چھوڑ دی. ابھی بھی پڑھتا ہے. اس سے زیادہ چپ ہو جائیں. علی کی ولایت ووٹ نہیں کہ منت کریں گے جی مہربانی کریں بول پڑیں جی علی کا نام اونچا ہو جائے. بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے، کوئی مانے تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی علی. کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں، کسی کے چھوڑنے سے علی گھٹتا نہیں. پوری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. صرف جھلکیاں پیش خدمت کرنا. زندگی رہی تفصیلی گفتگو محرم میں ہوگی. ابھی صرف یہی توجہ چاہتے ہوئے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا عرض کیا میں نے حضور؟ ابھی بھی پڑھتا ہے پڑھنے والی. جی ہاں، آپ یہاں چپ کر جائیں گے، پوری دنیا کے علماء سے جا کے پوچھو. اللہ کو بھی مانتا ہے. ایک دفعہ بھی اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا. اللہ نے نکال دیا، نیچے آ کے بھی کہتا رہا رب رب رب. قیامت کو بھی مانتا ہے. اسی لیے تو کہہ کے آیا تھا مہلت دے دے. کیوں میرے خاموش جوان؟ کب تک کی مہلت دے دے؟ الی یوم المبعثون. قیامت کو مانتا نہیں تھا تو قیامت تک کی مہلت کیسے مانگی؟ شیطان کے دو عقیدے قرآن سے ثابت ہو گئے. ایک اللہ، سر نہ ہلا کر. اگلے بندے زیادہ سمجھدار ہونے چاہیے. مدینے میں بھی یہی خرابی ہوئی تھی. اللہ کو مانتا ہے. 15واں پارہ سورہ مبارک الحجر. نیچے کھڑا ہو کر جب اللہ نے اسے نکال دیا، لعنت کا طوق پڑ گیا، نیچے کھڑے ہو کے کہتا تھا رب دماغ میں اتنی، پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا. شیعہ مذہب اس سے سچا مذہب کائنات میں ہے ہی نہیں.
یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے؟ آدم نے اسرا عورتیں سنتی ہیں، مرد بن کے سنا کرو علی کے فضائل، اپنے سینے کو چوڑا کر کے علی کے فضائل سنا کرو۔ آدم نے زمین پر آ کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم کہہ رہے تھے پروردگارا ہم سے غلطی ہو گئی، شیطان کہہ رہا تھا تو نے گمراہ کیا۔ آدم نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، شیطان نے کہا تو نے گمراہ کیا۔ میں صبح تک یہ دو آیتیں پڑھتا رہوں جب تک تمہارا ضمیر نہ جاگے، میں آگے پڑھوں گا نہیں۔ آدم کہہ رہا تھا ہم سے غلطی ہو گئی، شیطان کہہ رہا تھا تو نے گمراہ کیا۔ تو جو اپنی غلطی کو اپنی تسلیم کرے وہ آدم کی اولاد ہوتا ہے، جو اپنی غلطی اللہ پہ ڈال دے شیطان کی اولاد۔ بندوں نے ہمیشہ گھاٹا اللہ کے کھاتے میں ڈالا۔ کیا چیز؟ گھاٹا، نقصان، وہ اللہ کے کھاتے میں۔ بیٹا پیدا ہو جائے خوشیاں، بیٹی پیدا ہو جائے بے نیاز، مقدمہ جیت جائے وکیل تکڑا تھا، ہار جائے تقدیر نال کون ٹکر لے۔ آپ کے علاقے میں اللہ نہ کرے کوئی مر جائے، ہمارے علاقے میں کوئی مر جائے تو وہاں کہتے اللہ دی مرضی بھائی، اتنے یہ جان حکم ربی اللہ دے کم۔ میں نے کہا شادیوں میں جا کے کیوں نہیں کہتے؟ بھئی مولوی کا بڑا مشہور فکرہ ہے، مولوی کا پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر۔ یہ بنی امیہ کے نجس مولویوں کا بنایا ہوا فکرہ ہے، یہ بند ہے۔ بنی امیہ کے نجس مولویوں نے یہ فکرہ بنایا ہے، نہ اللہ کے قرآن میں ہے نہ مصطفیٰ کے فرمان میں۔ یہ فکرہ بنایا گیا ہے ہندا کی ناجائز اولاد یزید کو چھڑانے کی خاطر کہ جی اس کا قصور کیا ہے، پتہ بھی نہیں ہلتا، اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ نے تقدیر میں لکھ لیا تھا جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لکھی کو کون ٹالے، تقدیر کو کون بدلے۔ یہ سارے بے غیرت فکرے بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پھولنے والے نجس اور مردار مولویوں نے بنائے ہیں، نجس مولویوں کے بنائے ہوئے فکرے ہیں کہ جی پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر، یہ کیوں ہوا اللہ کی مرضی، وہ کیوں ہوا اللہ کی مرضی، یہ کیوں ہوا جی جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے۔ تم نے علی کو محمد کے بعد وزیر کیوں نہیں بنایا جی جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے۔ حسین قتل کیوں ہوئے جی یزید کا کیا قصور ہے، جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے۔ تو میں نے کہا دین کے دشمنوں، جب میں علی اور اس کے بچے کے دشمنوں پر لعنت کیا کروں، اعتراض نہ کیا کرو، اس لیے کہ جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ تو نہیں ہلتا، تو ماتمی کا ہاتھ اپنی مرضی سے ہلتا۔ کیوں بھائی؟ یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہلتا، اسے کیوں نہیں مانتے ہو؟ ہم اپنی مرضی سے منہ ہلا کے لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک بندے نے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل سے کہا اسماعیل آل محمد بڑے کریم۔ اسماعیل صاحب نے کہا بے شک۔ اس نے کہا قاتل کو شربت پلاتے تھے، قبلہ نے فرمایا بے شک۔ اس نے کہا اگر میرے پیروں نے قیامت والے دن سوری بول دیا
کہ غلطی ہو گئی ہے، وہ تو بڑے لاجپال ہیں، انہوں نے معاف کر دیا۔ تم شیعوں کا کیا بنے گا جو ہر وقت لعنتیں بھیجتے رہتے ہو؟ یہ انہیں معاف کر چھڑیا، تم شیعوں کا کیا بنے گا جو ہر وقت لعنت بھیجتے ہو؟ اس بھائی صاحب نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مان تو بھی گیا، میرے بڑے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ قاتلوں کو قتل معاف کر دیں گے، تیرے اتنے بے غیرت ہیں میری لعنتیں بھی معاف نہیں کریں۔ جب یہ صلح ہونے لگی اب مولا سے کہہ دیں گے مولا قتل بعد میں معاف کرنا، پہلے لعنتیں معاف کرو۔ غور ہے یا نہیں؟ آپ صراط مستقیم علی ہے، پہلا جھگڑا ہو رہا ہے اور پہلے جھگڑے کا موضوع ہے سجدہ، اور وہ جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، رسولوں کے لیے اس نے کہا سب کو بھٹکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے نبیوں کو نہیں بھٹکا سکتا۔ توحید کو مانتا ہے، نبوت کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے۔ شیطان کے اصول دین 3 ہیں، تمہارے کتنے ہیں؟ اب ہوشیار رہنا، کچھ مولوی ہمارے اندر بھی پیدا ہو گئے، ان بے غیرتوں نے باقاعدہ کتابوں میں لکھ دیا ہے 3: توحید، نبوت، قیامت۔ عادل کے بھی منکر ہو گئے، امامت کے بھی۔ تجھ سے ابھی نماز میں چھڑوا رہے ہیں علی ولی اللہ، 2-4 سال بعد یہ کلمے میں نہ چھڑوائیں تو مجھے قتل کر دینا۔ اس لیے کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ حلالی صرف تشہد میں پڑھے گا، جو جہاں بھی منکر ہو علی کی ولایت کا حرامی ہے۔ یہ بتائیے مغرب کی نماز میں کتنی واجب رکعتیں ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں؟ ہاں بتائیں کیا ہے؟ 3۔ میں 2 پڑھ کے نکل گیا کیونکہ مجھے جلدی تھی۔ فتویٰ ارشاد فرمائیں، مغرب کی نماز 2 رکعت پڑھ کے ناصر صاحب نکل گئے۔ جی فاتن تھوڑا کیا خیال ہے؟ اتنی شرمانے والی کون سی بات ہے؟ میں تو نکاح تو پوچھ رہے ہیں جی نہیں میں جلدی سی نا جی، کسر کوئی نہیں، مغرب نہیں ہوئی میری، 3 پڑھنی ہے سب، مغرب نہیں ہوئی میری۔ پچھلے کوئی مفتی جڑا میرا کوئی سپورٹ ہے جی بول، پکی بات ہے مغرب نہیں ہوئی، چلے میں بھی مان گیا مغرب نہیں ہوئی، تے جیڑیاں 2 پڑھیں جی اچھا تو سن میں ایسے ایسے اور 2 ضائع ہوگی، تے میں خوف خدا تو رو رو کے پڑھی ہیں۔ نہیں ہوئی، میرا لباس پاک تھا، میں کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا، پڑھ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے رہا تھا، گالیاں بھی میں نے نہیں نکالی، الحمد پڑھی ہے میں نے۔ میں ایڈا رو رو کے وضو کیتا ہے پاک پانی نال، پھر بھی نہیں۔ سجدہ گاہ پہ سجدہ کیا ہے میں نے، خشوع و خضوع سے پڑھی ہے، کمی میں نے چھوڑی کوئی نہیں۔ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اچھا جڑی یہ 2 پڑھی ہیں وہ تو میں صحیح پڑھی ہیں وہی ضائع ہو۔
انہاں دو دا بھی کوئی ثواب نہیں. اللہ دا نام لے, الحمد پڑھیے, انا انزلنا پڑھیے, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, تے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اللہ دا نام لے میں الحمد پڑھی فارغ لے دی, مسئلہ تو میرا حل ہو گیا. سوائے حرامی کے مکر سکتا کوئی نہیں. فتوہ تمہارا اپنا ہے, 2 رکعتیں ٹھیک پڑھی تھی, تیسری چھوڑ دی تھی. جو صحیح پڑھی تھی تم کہتے ہو وہ بھی ضائع. عباس کے علم کی قسم, جو علی ولی اللہ نہ پڑھے, نہ توحید قبول ہے نہ رسالت کا. جتنا مرضی جھوم جھوم کے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ, جتنا مرضی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. شرط آگے تیسری کھڑی ہے, وہ کدھر گئی؟ اطاعت 3, ولایت 3. یہ جو درمیان میں بندوں نے شیطان کے چکر میں آ کے یہودیوں والا پینترا بدلا ہے. میں نے بچے سے کہا کلمہ سناؤ, اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس یہ شیعوں والا کلمہ ہے. جڑے چپ ہو, جڑے بہت سیریس ہو, 2-4 بوسکی آلے. بوسکی والا بندہ بابا علی شاہ جی بڑا مشکل بولتے ہیں, جیگم شاہ جی بڑی مشکل گالے ہوئے بندہ بوسکی بھی پال لے. ہاں 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 بالکل, بڑی سونی گل. قبلہ فرمائے توضیح ہے کوئی نہیں. 50 توضیح المسائل اٹھا کے کراچی کی عدالت میں آپ کے مخالفین نے مقدمہ درج کر دیا کہ ان میں کسی عالم نے آذان میں علی ولی اللہ کو واجب نہیں لکھا, اور شیعہ سپیکر میں ہمیں چڑھانے کے لیے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. ان پر پابندی لگائی جائے. تمہارے مولوی تو آذان میں بھی نہیں مانتے جی, نہیں مانتے. پھر تم نے ضد بنائی ہوئی ہے ضرور امن خراب کرنا. انہوں نے عقیل ترابی صاحب کو, علامہ عرفان اظہر عابدی صاحب کو, ان 2 علماء کو حبیب بینک والوں نے کہا کہ بلا مقدمہ لڑیں. عقیل ترابی صاحب جانے لگے, علامہ عرفان اظہر عابدی نے فرمایا کہ بلا یہ خطابت نہیں, یہ میرا آپ کا کام نہیں, تاج الدین حیدری کو بلاؤ. تاج الدین حیدری موقع پہ پہنچو, اس نے پہلے دن مقدمہ جیت لیا. پہلے دن جج نے کہا یہ مولوی تمہارے ہیں توضیح المسائل والے. تاج حیدری میں جی آؤ, انہوں نے لکھا ہے آذان میں علی ولی اللہ نہیں ہے, تم کیوں دیتے ہو؟ تاج حیدری صاحب نے فرمایا اے کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجتہد. تاج حیدری صاحب نے فرمایا ابو حنیفہ کون دا؟ انہوں نے کہا مجتہد. تاج الدین نے کہا جب میں 1400 سال پہلے والے مجتہد کی نہیں مانتا, اس زمانے کے مجتہد کی کیسے مانتا؟ مجتہد کی عزت کرو اس حد تک کہ جو مسئلہ نہ آتا ہو اس سے پوچھو, اس سے کہو مولا کا مسئلہ بتاؤ. مطیع لامر مولا, مولا کے امر کا مطیع, مخالف لہوا, خواہشات کا مخالف ہو. شیطان نے یہی تو کہا تھا اللہ سے, میں انہیں صراط مستقیم سے روکوں گا. قرآن میرے سر پہ رکھ, یہ حضرت عباس کا علم ہے, میں نے اس پہ ہاتھ رکھ کے فکرے پڑے. اس سے بڑی جلالی قسم ہے
بولو ہے کوئی جلالی قسم؟ شیطان نے یہ کیوں نہیں کہا میں نماز سے روکوں گا؟ وابدہ والے جب لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں وہ کیا آگے کہتے ہیں؟ چلو جی لوڈ شیڈنگ کا ٹائم ہو گیا، یہ پنکھا بند کرو، باقی چل دے رہن۔ تسی این سنے جی تمہارے علاقے کدی ہوئی نہیں لوڈ شیڈنگ؟ کیوں جی ایسے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ چلو جی اے بتی بند کرو، باقی چل دیا رہن، مکمل بند کرتے ہیں۔ شیطان بھی بڑا کمینہ ہے، اس نے یہ نہیں کہا نماز سے روکوں گا، روزے سے روکوں گا، حج سے روکوں گا، اس نے کہا میں روکوں گا صراط مستقیم سے، اور صراط مستقیم ہے ابو طالب کا بیٹا علی تمہارا۔ بسم اللہ علی، یہ بدن کی طاقت نہیں، امام حسین کی عزت کی قسم، ماں کی شرافت ہے، وہ مانگے تو لاؤڈ اسپیکر پہ کہتے ہو زندگی رہے یا نہ رہے، حسین کی ماں کی قسم کھا کے کہتا ہوں، محمد کی نبوت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، خدا کی توحید کی قسم، خوش وہی ہوگا جسے اللہ چاہے گا یہ خوش ہو، باقیوں کا کلیجہ جل جائے گا۔ حسین کی عزت کی قسم، شیطان نے کہا میں صراط مستقیم سے روکوں گا، محمد نے فرمایا صراط مستقیم علی ہے، جو بھی جب بھی جہاں بھی علی ولی اللہ سے روکے سمجھنا پکا شیطان ہے۔ جس کا ایمان ہے دونوں بازو بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت سے پوچھ مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے سلمان نیت بن کے نعرہ ماشاءاللہ۔